ایک اٹوٹ رشتہ ہے ہمارے دلوں کا حضور غوث اعظم کی ذات سے۔ ولیوں کی کائنات میں ہم جتنا حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں شاید ہی کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، بلکہ غوث اعظم کی محبت اللہ نے ہمارے ملک میں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی پیدا کیا۔ ہمارے ملک کا ایک بادشاہ راجہ رنجیت سنگھ گزرے ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا تھا اور غوث پاک کی نیاز وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی سے محبت، مسلمان تو مسلمان دوسرے مذہب کے لوگ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ آج میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کی کچھ شان ایسی پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمیں بھی عبرت نصیب ہو، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی کوئی انقلابی کیفیت پیدا ہو، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ابھی حال ہی ہو گیا ہے کہ یوٹیوب پر وہ کسی بھی غیر معتبر انسان کو سن کر اس کا ذہن و دماغ بھٹکنے لگا ہے، اس کی فکر بھٹکنے لگی ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ جو مسلک ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ مسلک کسی بادشاہ کی میز پر بیٹھ کر کے نہیں بنا، یہ انگریزوں کی میز سے ہمیں نہیں ملا۔ یہ جو اہل سنت و جماعت کا قدیم مسلک ہے، اس کی عمر تقریباً 1450 سال ہے، اور یہ جو ہمیں ملا ہے وہ صحابہ کرام اور اہل البیت سے ملا ہے، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا اجتماعی عقیدہ ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سارے جو تار ملتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث سے ملتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے ملتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ولیوں کے سردار ہیں، جس کو بھی ولایت ملتی ہے ولی بنانے والے مولا علی ہیں، اور ولایت مولا علی اسی کو دیتے ہیں جس کی تصدیق و حمایت سرکار غوث اعظم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت و تصدیق جب تک کسی کے نام کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تقریباً اپنی زندگی میں 12 قصیدے کہے، اور یہ شان غوث اعظم کی ہے کہ ہر شاعر کسی نہ کسی کی شان میں قصیدہ لکھتا ہے، لیکن ہمارے مرشد حضور غوث اعظم کو یہ حکم ہوا کہ اللہ اکبر، آپ اپنی شان کو خود بیان کریں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی شان کو خود بیان فرمایا اور خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ مجھے حکم ہوا کہنے کے لیے، تو میں نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ کائنات کا یہ یکتا ولی ہے جس نے اپنا قصیدہ خود اپنی شان میں اللہ رسول کے حکم سے بیان کیا۔ اس پہ حضور غوث اعظم کے قصیدوں میں 12 قصیدوں میں قصیدہ ہے جسے اللہ اکبر ہم قصیدہ غوثیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے سرکار غوث اعظم، اسی پر آج کی پوری گفتگو ہوگی، مگر بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ویسے ماشاءاللہ آپ توجہ سے سنتے ہی ہیں، اور وقت بھی ہمارے پاس بہت محدود ہے، ہمیں وقت پر محفل ختم کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کی گفتگو سمجھ میں آ گئی تو سرکار غوث اعظم کی محبتوں کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر مزید روشن ہوگا، دلوں میں محبت غوث اعظم کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگے گا اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں سے جڑیے جن لوگوں سے جڑنا باعث نجات ہے، ایسے لوگوں سے جڑیے جن کی نسبت نجات کا باعث بنتی ہے۔ حضور غوث اعظم کے قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں انا البازی اشہب کل شیخ، کہ میں ولیوں کی کائنات کا باز اشہب ہوں۔ فرماتے ہیں میں ولیوں کی کائنات کا باز اشہب ہوں۔ اب یہ باز اشہب کیا ہے، اسی پر آج پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ باز کہتے ہیں عقاب کو، آپ نے سنا
سنا ہوگا عقاب، باز عقاب کو کہتے ہیں، آپ اس کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس میں تفریق بیان کی ہے، لیکن اب محققین کی تفریق میں آپ کو جانا نہیں ہے، اپنی اصل گفتگو کی طرف ہمیں بات کرنا ہے۔ عقاب، شاہین، باز، یہ سب ایک ہی نام لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب غوث پاک کہتے ہیں کہ میں ولیوں کی دنیا کا باز اشہب ہوں۔ لغت میں جب آپ اٹھائیں گے لغت تو باز کا مطلب تو آپ سمجھ گئے عقاب کے، شاہین کے سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے کہ ایگل وہی باز، وہی شاہین، وہی ایگل، وہی عقاب۔ اب یہ جو اشہب کہا تو اشہب کا معنی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے لغت لکھتے وقت اشہب کو لکھا باز، اشہب کا مطلب سفید باز، بعض لوگوں نے لکھا باز اشہب کا مطلب سبز باز۔ لیکن جب آپ سارے معنی کو ملاتے ہیں تو میرے اپنے نظر میں یہ معنی بڑا خوبصورت لگتا ہے، چمکتا ہوا باز، اس لیے کہ یہ نورانی خاندان کے فرد ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب باز ہے باز، اور باز بھی وہ نور والا باز، چمکتا ہوا باز۔ غوث پاک کہتے ہیں میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، اور اب باز کسے کہتے ہیں اب وہ سمجھئے، تاکہ غوث پاک نے اپنی جو شان بیان کی ہے وہ آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو غوث اعظم سمجھنے کی چیز نہیں ہے، جب کرامت سمجھ میں نہیں آتی، کرامت کہتے اس کو ہے جو ولی کا فعل ہوتا ہے، جب فعل ولی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو ذات ولی کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور جب ذات ولی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو سید الاولیاء جو لوگوں کو ولی بناتا ہو، جو چوروں کو ولی بناتا ہو، اس کی عظمت اور بزرگی مکمل کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو باز جو ہوتا ہے پہلی چیز، وہ ولیوں کے وہ باز جو ہوتا ہے وہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہوتا ہے، باز پرندوں کی دنیا کا سردار، اللہ اکبر، یعنی پرندوں میں جو سردار ہے اسے عقاب کہتے ہیں، اسے باز کہتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی جیسے پرندوں کی دنیا کا سردار باز ہوتا ہے ویسے عبدالقادر جیلانی ولیوں کی دنیا کا سردار ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے اپنی پوری شاعری کو جب مومن کی شان بیان کی ہے تو عقاب سے تشبیہ دی ہے، باز سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال کی نظر میں جو مومن ہے اس کو انہوں نے عقاب سے تشبیہ دی۔ اب میں عقاب کے بارے میں کچھ تحقیق رکھتا ہوں محققین کی، پھر غوث پاک کی شان بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے، عقاب آپ نے سن لیا کہ وہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقاب جتنا اوپر اڑتا ہے اونچا، کوئی پرندہ اس کے برابر نہیں اڑتا، عقاب کے برابر کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ غوث پاک نے کہا میں عقاب ہوں، ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں۔ اب غوث پاک کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو پوری زندگی بیان کیجئے، زندگی ختم ہوگی لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی ہے نا۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں، اور عقاب کی شان یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی کوا نہیں اڑ سکتا، اس کے برابر کوئی چڑیا نہیں اڑ سکتی۔ اور عقاب کتنا اوپر جاتا ہے، ہزاروں میل وہ اوپر اڑتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں، انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اتنی اوپر کوئی پرندہ نہیں جاتا جتنا اوپر عقاب جاتا ہے، اور عقاب اتنا اوپر اڑتا ہے۔ اب آپ سمجھئے اتنا ہزاروں میل کے اوپر وہ اڑتا ہے، یہ اس کی پرواز ہے، یعنی کوئی پرندہ اس کے برابر اڑ نہیں سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں پرندوں کی دنیا کا عقاب ہوں، جیسے عقاب کے برابر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، ویسے روحانیت کی دنیا میں عبدالقادر کے برابر کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ کوئی ولی روحانیت کی دنیا میں میرے ساتھ پرواز نہ کر سکا، میرے ساتھ اڑ نہ سکا، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بات تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس سید شیر علی آغا۔ کہاں پرواز کی غوث اعظم نے اور کہاں تک پرواز ہوئی غوث اعظم کی؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نبی گئے میں نے وہاں وہاں پرواز۔ غوث پاک کہتے ہیں جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا، ان کے قدم پر میں نے قدم رکھا، ان کے قدم پہ میں نے قدم رکھا، جس منزل میں حضور گئے اس منزل میں میں نے قدم رکھا۔ بس ایک منزل تھی جہاں میں نہیں جا سکا اور وہ منزل ہے منزل نبوت۔ انہوں نے نبوت پہ قدم رکھا، اس منزل میں میرا گزر نہ ہو سکا، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر تھا۔ تو کہتے ہیں مقام نبوت کے علاوہ جہاں جہاں رسول اللہ پہنچے وہاں وہاں ان کے صدقے میں میں پہنچا۔ اسی لیے حضرت عاصی غازی پوری کہتے ہیں، عاصی غازی پوری کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل عاصی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت۔ غوث پاک کی شان ذرا اندازہ کرے، یہ حضرت عاصی غازی پوری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ عاصی غازی پوری وہ ہستی ہے کہ حضور صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین جیسے لوگ جن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ عاصی غازی پوری کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، آپ جن کو جانتے جو جانتے وہ جانتے ہیں۔ انہی کا بڑا مشہور شعر ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات۔ بہت بڑے ولی عاصی غازی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بہرحال اندازہ فرمائے تو حضور غوث پاک فرماتے میں عقاب ہوں ولیوں کی دنیا کا۔ اب آپ بات ذہن میں رکھتے جائیے گا اور آگے پھر ہم کچھ نتیجہ اس سے اخذ کریں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ حالانکہ آپ ہمارے سنی جلسے میں دیر سے آنے کے عادی ہیں مگر آپ آ ہی رہے ہیں، جلدی آج آپ آ گئے تو بیٹھتے جائیے، لیکن اٹھنے بیٹھنے میں آپ کا دماغ منتشر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انتہائی فکری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو آپ کو فکر ذہن کے ساتھ سننا چاہیے۔ ایک بار میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں، بلند آواز سے سب درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے پڑھ، عقاب کی طرح بھائی ذرا ہمت لگائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ یہ بھائی لوگ جانے والے ہیں کیا بیٹھنے والے ہیں؟ یہ بیٹھ جاؤ بھائی ماشاءاللہ۔ جب سننا یہ تو عزت کے ساتھ بیٹھ کے سنو اچھے سے۔ ہاں اگر آپ کو ایسی تھوڑی دیر سن کے جانا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو محفل پوری سننا ہے تو بیٹھ جائیے اچھے سے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اصل میں ایسا ہوا کہ آج میری فلائٹ جو ہے وہ ناگپور سے ہے اور وہ بھی 6 بجے کی فلائٹ، تو میں نے نعیم بھائی سے کہا تھا کہ میں جلدی سے تقریر کر کے چلا جاؤں گا، تھوڑا کوپریٹ کیجئے گا کیونکہ اتفاق ایسا ہے کہ مجھے جہاں جانا ہے تو وہ یہاں سے فلائٹ نہیں ہے، وہ وہیں سے ہے، تو مجھے جلدی نکلنا ہوگا۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اعلان کر دینا کہ میں جلدی چلا جاؤں گا۔ دیکھو لیکن یہ ہماری سنی قوم ہے، ہم ان کو جب بلاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے 9 بجے بلایا تو لوگ آگے جلدی بلائے تو آگے ماشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے جلسوں کا مزاج یہی بنا لے کہ میں عشاء کے بعد آؤ 10 بجے ختم تو بھی ہماری قوم آ جائے گی، یعنی ہماری قوم بہت وفادار قوم ہے ماشاءاللہ، جب بلاؤ تب آ جاتے ہیں۔ تو ذرا سا عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر یہ جو بھائی لوگ کھڑے ہوئے اگر یہ بھی اندر آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ آپ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ، آ جائیں بیٹھ جائیں اطمینان سے بیٹھ جائیں، کب تک کھڑے رہو گے؟ آپ بھی جو یہ بھائی جو کھڑے ہوئے بھائی یہ کوئی برات نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہ کر کے تماشا دیکھو، یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، ان کے نانا جان کی محفل ہے، یہاں عزت کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، گفتگو آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ میری گفتگو کے درمیان میں علماء کرام بھی آئے، سادات کرام، ہمارے سید صاحب برادر معظم کریم وہ بھی تشریف لائیں، تو اگر جو وہ گفتگو ہو رہی تھی اس لیے ان کا استقبال نہیں ہو سکا۔ جب سرکاروں کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر کسی کا استقبال کرنا بے ادبی سے قریب ہے، تو میں اب میں ان کا استقبال سب کا استقبال کر لیتا ہوں۔ ان سب بزرگوں کا ہمارے سید بادشاہ کا سب کا استقبال ہے، پھر آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سنی ایسے پڑھتا ہے، مزہ نہیں آیا،
درود جب بھی کوئی پڑھنے کے لیے کوئی کہے، بچہ بھی کہے درود پڑھنے کے لیے، ایسا پڑھو کہ پوری محفل گونج جائے، قریب سے کوئی گزرے تو اس کو لگے کہ یہاں عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے، مائک پہ مت پڑھیے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ایک بار پھر پڑھیے میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف، صلی اللہ علیہ نبی علمی والی واصحابی و بارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھیے میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما۔ ایک بار پھر پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب سنیے اطمینان سے، ماشاءاللہ اب آپ اطمینان سے بیٹھ گئے تو سنیے۔ جو عقاب ہوتا ہے اس کے برابر کسی کی پرواز نہیں ہوتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں، اس لیے کوئی ولی میرے برابر پرواز نہ کر سکا روحانیت کی دنیا میں۔ اور سرکار غوث اعظم وہاں پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ روحانیت کے اعتبار سے پہنچے۔ اپنے یہ روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ تحفۃ القادریہ میں ساتھ میں حوالہ بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ کچھ مینڈکیوں کو زکام ہے، ان کو نہ ولیوں کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، نہ اہل بیت کی شان سمجھ میں آتی ہے، نہ انبیاء کی شان سمجھ میں آتی ہے، نہ صحابہ کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے حوالہ بھی پڑھ رہے ہیں، جا کر کے چیک کرنا۔ لوگ کہتے ہیں تو کہانی قصے کی کتاب ہے، یہ تو ابھی 2 سال پرانی کتاب ہے، یہ تو 5 سال پرانی۔ میں 5 سال نہیں، 1 صدی پرانی، صدیوں پرانی کتابوں سے ذکر کر رہا ہوں۔ شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ القادریہ میں لکھتے ہیں غوث پاک کی پرواز کہاں تک ہے، ذرا غور کرنا۔ میری قوم کے جوانوں، نابالغ محققین پر پھسلنے کی بجائے اپنے مستند اور معتبر بزرگوں کے نظریات کی طرف آؤ۔ شیخ عبد القادر گیلانی کی پرواز دیکھو، فرماتے میں باز و باز، اللہ اکبر۔ لوگ اس کو مان گئے کہ باز ہزاروں میل اوپر پرواز کر سکتا ہے۔ ارے پرندے کی پرواز مان لیا، نبی کے بیٹے کی پرواز کب مانو گے؟ نبی کے بیٹے کی روحانی پرواز کب مانو گے؟ آؤ ان کی پرواز دیکھو، کیا پرواز ہے میرے مرشد کی، اللہ اکبر۔ صاحب تحفۃ القادریہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے ایک روح کو دیکھا۔ یہ میں تو روح جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک وجود دیکھا، ایک خوبصورت جوان کا وجود دیکھا۔ پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ آپ کی اولاد میں، آپ کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اس جوان نے اپنی گردن کو رسول اللہ کے سامنے خم کر دیا۔ حضور نے ان کے کندھے پر اپنا قدم رکھا۔ شب معراج نبی نے اپنا پاؤں، اپنا قدم سرکار غوث اعظم کے کندھے پہ رکھا، اور کندھے پہ رکھ کر حضور آگے کی منزل کو تشریف لے گئے اور دعا کی، مولا اس نے اپنی گردن میرے سامنے خم کی ہے، میری امت کا ہر ولی اس کے سامنے اپنی گردن کو خم کرے۔ یہ پرواز ہے غوث اعظم کی، یہ سرکار۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو پیدائش کے وقت رسول اللہ کا قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا، پشت کا نشان موجود تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پرواز ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی اشم کل شیخ، میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں۔ دیکھا غوث پاک کی پرواز کتنی اونچی ہے۔ نمبر 2، جو باز ہوتا ہے وہ کسی کا بچہ کچا شکار نہیں کھاتا، باز خود شکار کرتا ہے، باز تازہ شکار کر کے خود کھاتا ہے۔ تحقیق کیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں، یہ تو کوئی کتاب کی ہماری بات بھی نہیں ہے،
اس عنوان میں تو ہم آپ سے کمزور ہے، بعض پر جو تحقیق ہے انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، جائیے چیک کیجئے، کتابوں میں جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھنا علماء کی تحقیق پھر اپنی تحقیق ہے، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کو ماننے والوں ذرا چیک کرو، آج سے 900 سال پہلے میرے مرشد نے کہا میں باز ہوں، آج تم باز پہ تحقیق کر رہے ہو، باز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں عقاب کے بارے میں کہ وہ کسی کا بچا کچا شکار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے، گیدڑ دوسروں کا شکار کیا ہوا کھاتا ہے، کتے دوسروں کا شکار کیا ہوا کھاتے ہیں، لومڑی دوسروں کا شکار کیا ہوا کھاتی ہے، دوسرے پرندے کوے وغیرہ دوسروں کا شکار، لیکن باز اتنا غیرت مند ہوتا ہے وہ خود شکار کرتا ہے اور وہ کسی کا بچا کچا شکار نہیں کھاتا۔ اب کیا مطلب؟ میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی مجھے یہ مت سمجھنا کہ میں نے روحانیت کے دسترخوان پہ کسی کا بچا کچا کھایا ہے، اس لیے کہ ولیوں کو بھی تو بچا کچا ملا ہے۔ ایک ولی تھا، اس نے سینہ لگا کر دوسرے کو ولی بنا دیا، اس نے سینہ لگا کے تیسرے کو ولی بنا دیا، اس نے نظریں ملا کر کسی کو ولی بنا دیا۔ غوث پاک کہتے ہیں میں باز ہوں باز، مجھے کسی نے سینہ لگا کے ولی نہیں بنایا، مجھے میرے مرشدوں کے فیوز و برکات میں ولی نہیں بنایا، بلکہ سن لو اللہ اکبر، عبد القادر وہ ہے ہر منزل ولایت کی میں نے خود طے کی ہے، اور طے کرانے والا کوئی ولی نہیں تھا۔ جب میں ولایت کی منزلیں طے کر رہا تھا تو ایک ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ علی مرتضیٰ کے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب اعظم ہندوستان علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان۔ ولی لوگ بہت ولی بنے، کسی ولی کی دعا سے بنے، کسی ولی کی نظر سے بنے، کسی ولی کے فیضان سے۔ مثال کے طور پر میں کئی نام پیش کر سکتا ہوں کہ بہت لوگوں کو ولی کسی نے سینہ لگا کر کے بنا دیا، کسی نے نہ، بلکہ ہمارے مرشد سرکار غریب نواز کی شان یہ ہے، ہمیشہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، جب آنکھیں کھول کے کسی کو غور سے دیکھ لیتے تھے تو اس کو مقام ولایت عطا کر دیتے، نظروں سے ولی بنتے۔ لیکن غوث پاک کو ایسا کسی نے نہیں بخشا، غوث پاک پیدائشی ولی تھے، ارے پیدا بعد میں ہوئے، نبی کے معراج میں کاندھا پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب یہ بات لوگ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، میں نے کہا حدیث بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو باوضو سوتا ہے، توجہ، جب ہم کہتے ہیں نا شب معراج غوث پاک پہنچ گئے عرش پر قدم پیش کرنے کے لیے، کاندھا پیش کرنے کے لیے، قدم کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر نبی عرش پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں نے کہا روحانیت میں پہنچے، اور حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مومن باوضو سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش کے نیچے لے جایا جاتا ہے، وہ رات بھر سجدے میں رہتی ہے۔ ارے باوضو کوئی عام مسلمان سو جائے تو اس کی روح عرش کے نیچے تک لے جائی جاتی ہے، جو ولیوں کا سردار ہے اگر اس کی روح لے کر کے عرش پر چلے گئے فرشتے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہر چیزیں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، آپ جاہل ہے تو اس کا علاج کون کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا علاج کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ورنہ حدیث میں تو سارے موتی بکھرے ہوئے ہیں، قرآن میں تو سارے خزانے موجود ہیں، ہر چیز قرآن میں ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رتب و یابس کا بیان اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث مصطفیٰ نے سب بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قیامت تک کا ایک ایک واقعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں کیونکہ عقاب کی شان یہ ہوتی ہے وہ بچا کچا شکار نہیں کرتے۔ غوث پاک کا بچا کچا کہتے سکانی الحب کا ساق الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میرا بچا کچا لوگوں نے پیا تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا۔ غوث پاک نے کسی کا بچا کچا نہیں لیا کیونکہ وہ عقاب ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا رک کر اپنی بات کروں پھر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ جو محفل میں آئے ان کو بھی تو کچھ ملے، کیونکہ آپ تو غوث پاک بن نہیں سکتے، میں بھی نہیں بن سکتا، نظام الدین اولیاء نہیں بن سکے غوث پاک کے منصب پر، تو میں اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ لیکن اتنا یاد رکھیے ہمیں کچھ سنبھلنا ہوگا،
वलियों की जिंदगी सुनकर सिर्फ सुभान अल्लाह नारे लगा करके काम नहीं बनता, हमें मोमिन को भी डॉक्टर इकबाल ने उकाब से तशबीह दी कि तुम भी उकाब हो। गौस पाक वलियों की दुनिया के उकाब और तुम इस दुनिया के उकाब। तो जैसे उकाब, अब मैं आपसे भी मुखातिब हूं, अभी आगे बयान करूंगा गौस पाक किस तरह वलियों की दुनिया के उकाब है, लेकिन आपसे भी कहता हूं आप भी उकाब हो, इंसानों के उकाब। वो वलियों में उकाब है, तुम इंसानों में उकाब हो। तो जैसे उकाब कौवों के साथ नहीं उड़ता,